بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے موعظۃ السجن، یعنی جیل کی نصیحت۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں چلے گئے، یعنی جیل میں چلے گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے عورتوں کے جال میں پھنسنے سے بہتر جیل میں جانا ہے، تو وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نبوت والا کام لیا، دعوت والا کام لیا۔ اس سبق میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَدَخَلَ یوسف السجن، یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے۔ داخلَ یدخل دخلاً بمعنی داخل ہونا، السجن جیل یا قید خانہ۔ وَعَرَفَ أَهْلُ السِّجْنِ جَمِيعًا أَنَّ يُوسُفَ شَابٌ كَرِيمٌ، تمام جیل والوں نے جان لیا کہ یوسف علیہ السلام عزت دار نوجوان ہے۔ عرف یعرف عرفاً معرفتاً بمعنی جاننا، پہچاننا۔ اہل مضاف، السجن مضافلے، مضافلے مل کر فاعل بن رہا ہے عرفہ فعل کا۔ فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے اس لیے اہل کے اوپر رفع ہے، السجن مضافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اور انا حرف مشبہ بالفعل، یوسف انا کا اسم، شاب موصوف اور کریم صفت، موصوف صفت مل کر انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ وَأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ، اور بے شک یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا علم ہے، یعنی جیل والوں کو یوسف علیہ السلام کی علم اور ان کی شان کا معلوم ہو گیا۔ وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ، اور بے شک یوسف علیہ السلام کے سینے میں مہربان دل ہے۔ قلب موصوف، رحیم اس کی صفت ہے، اس لیے دونوں کا اعراب ایک ہی ہے۔ وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ وَأَكْرَمُوهُ، جیل والوں نے یوسف علیہ السلام کو پسند کیا اور ان کی عزت کی۔ اکرمو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اکرما یکرمو اکرامن بمعنی تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ فارح الناس بیوسف وعظموہ، لوگ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بہت خوش ہوئے اور ان کی تعظیم کی۔ عظم یعظم تعظیم، بڑا سمجھنا، عزت کرنا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، ان کے ساتھ جیل میں دو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو اور مرد آئے، ان کو خواب آیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کو بیان کیا، تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کا دعوت والا کام شروع ہو گیا۔ رجلان، رجلن کی تثنیہ ہے، رجلن ایک مرد، اور اگر اس کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا دیں تو اس کی تثنیہ رجلان بن جاتی ہے۔ قصہ، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، قصہ واحد مذکر غائب اور اس کے آخر میں الف لگا دیا، قصہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن گیا۔ وقال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، یعنی شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، تو انہیں یہ خواب آیا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرے نے کہا کہ بے شک میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، یعنی ان دونوں مردوں نے اپنا اپنا جو عجیب خواب انہیں آیا تھا وہ بیان کیا۔ وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنِ التَّأْوِيلِ، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ سأل تثنیہ کا صیغہ ہے، سأل واحد مذکر غائب اور سأل تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا، یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے۔ عالم، عالم اسم فاعل کا صیغہ ہے، عالم عالمانی اس کا تثنیہ، عالمون جمع، اور یہ عالمن حالت نصب میں ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، یوسف علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ انبیاء نبیون کی جمع ہے۔
وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، ان کے زمانے میں لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے۔ عبد یعبد عبدن بمعنی عبادت کرنا، پوجنا، اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یعبدون۔ غیر اللہ، غیر مضاف، لفظ لا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول ہے یعبدون سے۔ وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنی ہی طرف سے کئی رب بنا رکھے تھے۔ وَضَعَ یضع وضعا بمعنی بنانا، ارباب رب کی جمع ہے۔ وَقَالُوا هَذَا رَبُّ الْبَرِّ وَهَذَا رَبُّ الْبَحْرِ وَهَذَا رَبُّ الرِّزْقِ وَهَذَا رَبُّ الْمَطَرِ، وہ کہتے تھے کہ یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ رزق کا رب ہے، یہ بارش کا رب ہے۔ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں سارے، یعنی مرکب اضافی ہے، رب البری بھی، رب البحری بھی، رب الرزقی بھی اور رب المطری، یعنی لوگوں نے اتنے رب بنائے ہوئے تھے کہ بارش کا رب الگ، رزق کا رب الگ اور سمندروں کا رب الگ، تو اس طرح سے وہ کئی جو ہے ارباب بنائے ہوئے تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَرَىٰ كُلَّ ذَٰلِكَ وَيَضْحَكُ، یوسف علیہ السلام یہ سب دیکھتے اور ہنستے کیوں؟ یعنی ان کی بے وقوفی پر کہ کیا انہوں نے رب کے کام بھی تقسیم کر دیے کہ ایک رب یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، انہوں نے رب کی صفت کو بھی اپنی عقل پر قیاس کیا۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَٰلِكَ وَيَبْكِي، یوسف علیہ السلام جانتے تھے یہ سب اور روتے، یعنی ان کے انجام کو دیکھ کر روتے، ان کی عقل کی کوتاہی کو دیکھ کر روتے۔ بکا یبکی بکین بمعنی رونا۔ وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ أَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ، یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں۔ یدعو فعل مضارع ہے، حالت نصب میں ہے ان کی وجہ سے۔ وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ جیل میں ہو۔ یہ سے مراد دعوت و تبلیغ والا کام، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی جو نبوت کا اظہار ہے وہ جیل سے ہو، وہ جیل سے اپنی دعوت والا کام شروع کرے۔ آگے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ أَلَا يَسْتَحِقُّ أَهْلُ السِّجْنِ الْمَوْعِظَةَ، کیا جیل والے نصیحت کے حقدار نہیں ہیں؟ أَلَا يَسْتَحِقُّ أَهْلُ السِّجْنِ الرَّحْمَةَ، کیا جیل والے رحمت کے حقدار نہیں ہیں؟ موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، یعنی جیل والوں کا بھی حق ہے کہ انہیں یوسف علیہ السلام اچھی باتوں کی نصیحت کریں۔ أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ عِبَادَ اللَّهِ، کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ عباد عبدن کی جمع ہے۔ أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ بنی آدم، کیا جیل والے آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ كَانَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ حُرًّا جَرِيًّا، یوسف علیہ السلام جیل میں تھے لیکن وہ آزاد اور جرت مند تھے۔ حرن جو ہے واحد ہے، اس کی جمع احرار آتی ہے، یعنی پرخلوص آدمی یا شریف النفس انسان۔ جریء اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کی جمع اجرار یا اجریا آتی ہے، باب کارما یکرمو۔ کان یوسف فقیرا ولکنہ کان جوادا سخیا، یوسف علیہ السلام غریب تھے لیکن وہ بہت زیادہ سخی اور خرچ کرنے والے تھے۔ ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان، بے شک انبیاء جو ہے ہر جگہ میں حق کو ظاہر کرتے ہیں۔ یجہرون جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع مثبت معروف سے، اور باب فتح یفتح یعنی جاہرا یجہرو کھلم کھلا کہنا۔ ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان، بے شک انبیاء ہر زمانے میں بھلائی کرنے والے سخی ہوتے ہیں، یعنی ہر زمانے میں نیک باتوں کی سخاوت کرتے ہیں انبیاء، اور انہوں نے اپنے پاس جو نیک بات تھی اس کو چھپایا نہیں بلکہ ان کو اس کی تعبیر بتا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔